السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر 13 سے، آیت نمبر 45 سے اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، 46 سے سوری تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ سورہ الرحمن چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے کہ دو جنتیں ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ دو باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے۔ دو باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے سب کے سب سونے کے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو جنتیں ہیں ان کے۔ بعض آثار میں ہے کہ سونے کے باغ، یعنی کہ سونے کے باغ کن کے لیے ہوں گے؟ مومنین مقربین۔ اور چاندی کے باغ اور سونے کے جو باغ ہوں گے وہ کن کے لیے ہوں گے؟ مومنین اور مقربین کے۔ اور چاندی کے باغ عام مومنین یعنی اصحاب الیمین کے ہوں گے۔ جو صحیح مومنین اور مقربین ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سونے کے باغات تیار کیے ہیں، اور جو عام مومنین جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کے لیے چاندی کے باغ ہوں گے۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو رب کائنات سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے مقرب ترین لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اور ہمیں ان جنتوں میں ہمیں وہ جنتیں نواز دے جن جنتوں کا تو نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب اپنے رب سے مانگے تو جنت کا اعلیٰ ترین درجہ مانگے تو جنت الفردوس مانگے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا کہ عرش کو ہم دیکھ سکیں، اس کا دیدار کر سکیں اور رب کائنات کو دیکھ سکیں، کیونکہ جنت الفردوس کے سامنے ہی میرے رب کا عرش ہے۔ اور وہ جو اس مقام پر ہوں گے وہ اپنے رب کا دیدار صبح و شام کریں گے۔ ہر انسان کے عمل کے مطابق اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کوئی اللہ کا دیدار صبح و شام کریں گے، کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار دن میں ایک بار کریں گے، کوئی ہیں جو اللہ کا دیدار صرف ایک روز ہفتے میں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنت والے بروز جمعہ شاپنگ کیا کریں گے، یعنی شاپنگ کا بھی بندوبست ہے وہاں پر، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم عورتوں کے دلوں کی بھی وہ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کو کیسے وہ چیزیں ملیں گی، وہ کس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ جنت میں تو سب کچھ ہوگا، یو کین گیٹ ایوری تھنگ ان جنہ۔ تو جنت کا وہ مقام جس کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیں عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک مرتبہ صرف جمعے والے دن ہی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اپنے رب سے اس کا دیدار کرنے کی دعا کیجئے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو اس قابل بنا دے، ان گناہگار آنکھوں کو، کہ یہ تیرا دیدار کر سکیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے تمہارے لیے وہ جنتیں تیار کر دیں، تو پھر انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں جنتیں بہت سے ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ان میں سایہ بہت گنجان ہوگا اور گہرا ہوگا، اور پھلوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں ہر شاخ اور ٹہنی پھلوں سے لدی ہوئی ہوگی، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کو اوپر کی بازو بھی کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑے گی کہ بازو اوپر کر کے اپنی ٹہنی کو وہاں سے پکڑ کے پھل اتار سکیں، جھکی ہوئی ہوں گی شاخیں پھلوں سے۔ سبحان میرے رب کی قدرت، سبحان میرے رب کی شان۔ میرے رب نے وہ جنتیں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ ہمیں دنیا کے گھروں کی کتنی فکر ہوتی ہے، ہم فلاں جگہ گھر بنا لیں، فلاں جگہ گھر بنا لیں، ہم اچھی سوسائٹیز میں گھر لے لیں جس کا روڈ بھی اچھا ہو، جس کی بجلی بھی انڈر گراؤنڈ ہو، جہاں پہ بجلی اور گیس کا مسئلہ بھی نہ ہو۔ لیکن ہمیں یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ ہم مر جائیں تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کے لیے اچھا رہائش کا بندوبست ہو جائے،
اچھا گھر، اچھا ملک، اچھی سوسائٹی، اچھی تعلیم، اچھا رشتہ، اچھی اچھی فیملی کے اندر ان کی شادیاں، سب فکر. لیکن ہمیں وہ فکر نہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کو آخرت کی اچھی تیاری کروانی ہے. اگر ہمیں وہ فکر لاحق ہوتی تو یقیناً، یقیناً میں اور آپ اپنی بچوں کی آخرت کے لیے فکر مند ہوتے، اور اپنے بچوں کو اپنے دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرتے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں فکر ہے اپنے بچوں کی صرف اور صرف دنیا کی. دنیا کے لیے وقت بھی، دولت بھی، پیسہ بھی، سب کچھ ہے، اور اس کو لگانے پر ہم کتراتے نہیں. لیکن وہ جو آخرت میں ہماری اولاد لے کر جائے گی، جو ہماری بھی بخشش کا ذریعہ اور اولاد کی بھی بخشش کا ذریعہ لے کر بنے گی، اس کی فکر نہیں. جب اولاد آپ کے ہاتھوں سے باہر نکل جائے گی، اپنی اس عمر کو پہنچ جائے گی جب وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اس وقت آپ بے بس ہوں گے. اس وقت آپ کا کوئی بھی کام، آپ کا کوئی بھی کہنا، آپ کی کوئی بھی نصیحت فائدہ مند ثابت نہ ہوگی. اس لیے آج اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو وقت دے دیجئے. آج اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو سمجھا دیجئے. اللہ تعالیٰ کی طرف لے آئیے ان کو، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی تابع کیا ہے. کل ہم جب بوڑھے ہوں گے، ہم اولاد کی تابع ہو جائیں گے. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ پاور دی ہے، کل وہ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بچوں کو ایک دفعہ ہم نے کہہ دیا اور سمجھا دیا اور بچے بس سمجھ جائیں گے. نہیں، ہمیں ہر روز لمحہ بلمحہ اپنی اولاد کی پرورش کی ضرورت پڑتی ہے. ہر لمحہ ہمیں اپنی اولاد کو صحیح رستہ دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے. جس طرح شیطان مگن ہے، کام کرنے میں مصروف ہے، محنت کر رہا ہے ہماری اولادوں پر، اسی طرح اس سے دگنی محنت کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کو اپنے رب کے رستے پر چلانے کے لیے. دیکھیں کون طاقتور ثابت ہوتا ہے، شیطان یا آپ؟ شیطان کا وار زیادہ طاقتور ہے یا آپ کی تربیت زیادہ طاقتور ہے؟ فیہما عینان تجریان. پھر میرے رب نے مزید فرمایا کہ ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں. اب یہ دو بہتے ہوئے چشمے، ایک چشمے کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے. یہ دو چشمے ہوں گے، ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی یقیناً یہ دونوں چشمے بھی آپس میں ایک جیسے نہیں ہوں گے، ان میں بھی یقیناً کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوں گی. اس لیے اللہ نے فرمایا دو بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان. ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کی میووں کی دو قسمیں ہوں گی، یعنی ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دو قسم کے ہوں گے. یہ مزید فضل اور اللہ کے فضل کی ایک خاص صورت ہے. بعض نے کہا کہ ایک قسم خشک میوے کی اور دوسری تازہ میوے کی ہوگی. سبحان اللہ. یعنی جو جو چیز آپ دنیا میں کھا رہے ہیں، اس کو کھاتے وقت اللہ کا شکر یہ بھی ادا کیا کریں اور اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں، اے پروردگار ہم یہ تیری نعمت دنیا میں تو کھا رہے ہیں، تو ہمیں جنت میں بھی یہ پھل کھلانا، تو ہمیں جنت میں بھی یہ تمام چیزیں کھلانا. اور یقیناً جنت کے پھلوں کا ذائقہ اس دنیا کے پھلوں کے ذائقے کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا ہوگا. شکل مشابہت رکھتی ہوگی لیکن ذائقہ نہیں ہوگا ایسا. سبحان اللہ. یا اللہ تو ہمیں اس جنت کا مکین بنانا. یا اللہ تو ہمارے اعمال کو اس قابل بنا دے کہ ہم اس جنت میں داخل ہو جائیں، ہم اپنے نبی سے مل سکیں، ہم تیرا دیدار کر سکیں، ہم اپنے والدین سے اس جنت میں مل سکیں، ہم اس نعمتوں والی جنت میں کبھی تھکاوٹ نہ پائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بِطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر جو ہوں گے ان وہ ریشم کے ہوں گے.
یعنی ان کے جو اوپر، ان کے اوپر وہ جو استر چڑھے ہوں گے نا، جو ہم جیسے ہم ایک پلو بناتے ہیں، پلو کے اوپر ایک غلاف اوپر ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک انر، انر جو ہوتا ہے، جس کے اندر وہ ساری کاٹن اور سارا کچھ ہم نے پولیسٹر وغیرہ ڈالا ہوتا ہے، وہ استر، وہ ریشم کے ہوں گے، دبیز ریشم کے ہوں گے، یعنی بہت ہی نفیس ریشم۔ آج کل ایک ریشم آیا نا جو رنگ کے اندر سے پورا سوٹ گزر جاتا ہے، ایسا باریک ریشم، لیکن وہ ریشم ایسا ہوگا جو اس سے بھی باریک ہوگا، یعنی پورے کا پورا تھان آپ کی مٹھی کے اندر بند ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ایسے ریشم کے ان کے تکیے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے، یعنی اور ان کا اوپر والا کپڑا اس سے بھی زیادہ نفیس ہوگا۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہم جو اندر، ہم جو اس کا انر بناتے ہیں، وہ ہم ایک عام سی کاٹن کا بناتے ہیں، وہ اتنا ایکسپینسو نہیں ہوتا، ہم لیکن اوپر جو اس کا کور بناتے ہیں وہ بہت غلاف، بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ انر جو ہے وہ ایسا ہوگا، تو اس کا اوپر والا غلاف کتنا خوبصورت اور نفیس ہوگا۔ اللہ نے اس کے غلاف کو بیان نہیں کیا، اللہ نے اس کے انر کا بتایا کہ اس کا استر ایسا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے میوے اتنے قریب ہوں گے کہ بیٹھے بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے بھی توڑ سکیں گے۔ قطوفها دانیہ، یعنی اتنے قریب ہوں گے، لیٹے لیٹے توڑ لیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دنیا میں آج مشقتیں اٹھا رہے ہیں، دنیا کی زندگی مشکل ہے، لیکن میرے رب نے آخرت کی زندگی کو مشکل نہیں بنایا۔ یہ دنیا کی مشقتیں صرف دنیا کے لیے ہیں، یقین رکھیے کہ میرے رب نے آخرت کو بڑا آسان کر دیا۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، وہاں شرمیلی نیچی نگاہ رکھنے والی حوریں ہیں، یعنی حوروں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنی نگاہیں وہ شرمیلی ہیں اور اپنی نگاہیں خود ہی نیچی کر کے رکھیں گی، جن کی نگاہیں اپنے خامدوں کے علاوہ کسی پر نہیں پڑیں گی، اور ان کو اپنے خاوند ہی سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہوں گے، جنہیں ان سے پہلے کسی جن اور انس نے ہاتھ نہیں لگایا، یعنی وہ بالکل نئی نویلی ہوں گی، اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی۔ یہ آیت اس سے ما قبل کی بعض آیات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو جن مومن ہوں گے وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے لیے بھی وہی کچھ ہوگا جو دیگر انسان ایمان والوں کے لیے ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی جن نے اور نہ ہی کسی انسان نے اس کو چھوا ہوگا۔ اے انسان، پھر تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ یعنی عورت کے لیے کیا چیز فیوریٹ ہوتی ہے عورت کی؟ زیبائش، گھر کا سامان، گھر کی انٹیریئر، گھر کے خوبصورت بنانا، نفیس چیزوں کو استعمال کرنا، نفیس چیزوں کو رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے عورتوں کے دل کو مطمئن کیا کہ تمہاری جگہیں جن پر تم بیٹھو گی وہ بھی اتنی نفیس ہوں گی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ عورتوں کے دلوں کو مطمئن کیا، پھر میرے رب نے مردوں کے دلوں کو مطمئن کیا، کیونکہ مرد کا دل حسن کی طرف جاتا ہے، مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خوش طبع ہو، مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی شرم و حیا والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب مردوں کے دلوں کو مطمئن کیا اس چیز سے جس سے ان کے دل مطمئن ہونا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہم عورتوں کے دلوں کو پہلے مطمئن کیا۔ ہم عورتیں سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں اتنی جنت میں نعمتیں عطا کرے گا، اتنی نعمتیں عطا کرے گا کہ یہ جو دل میں ہمارے ہوتا ہے نا کہ مرد دوسری عورت کے پاس نہیں جائے اور دوسری عورت ایک بیوی ہو، کیونکہ وہ دنیا کا حسد ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں دل بہت صاف، مطمئن، خوش اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھرا ہوا ہوگا۔ تو آخرت میں ہم صرف خوش ہوں گے، غمزدہ نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔
کیا ہی خوبصورت سواری ہوگی وہ آخرت کی، کیا ہی خوبصورت وہ گھر ہوں گے، کیا ہی خوبصورت وہ مکین ہوں گے، کیا ہی خوبصورت وہ جنت ہوگی جس کے اندر ہم اللہ کا دیدار کریں گے، کیا ہی خوبصورت وہ لمحے ہوں گے جہاں ہم اپنے انبیاء سے ملیں گے، کیا ہی وہ خوبصورت جگہیں ہوں گی جہاں ہم صحابیات سے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے اعمال کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے نبی کا دیدار کریں، ان سے مل سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرمائے، ہمیں اپنے انبیاء سے ملنے کی تو ملنا ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مقرب ترین لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ ہمیں شہیدوں اور انبیاء کے ساتھ روز قیامت کھڑا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ جو ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، اللہ ان سے درگزر کر دے۔ كأنهن الياقوت والمرجان۔ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گے، یعنی صفائی میں یاقوت اور سفیدی اور سرخی میں موتی یا مونگے کی طرح ہوں گے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ان کا حسن و جمال اتنا خوبصورت ہے، ان کا حسن و جمال کیسا ہے کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا۔ یعنی آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو بہت زیادہ گورے کلر کی، بہت ہی گورے کمپلیکشن کے لوگ ہوتے ہیں، جو بہت ہی فیئر کمپلیکشن والے ہوتے ہیں، آپ کو ان کے چہرے کی وینز نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ان کا جسم اتنا صاف اور واضح ہوگا، اتنی زیادہ ان کا رنگت ان کی گوری ہوگی کہ ان کی جسم کے اندر سے ان کا گودا اور ان کی ہڈی بھی نمایاں نظر آئے گی، اتنے فیئر کمپلیکشنز ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ان حوروں سے بڑھ کر حسن میرا رب مومن عورتوں کو دے گا۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ اپنے آپ کو اس دنیا کی رنگینیوں میں، ان دنیا کی کاسمیٹکس سے سجانے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں، میرا رب ہمیں اس جنت کا حسن عطا فرمائے۔ میرے رب نے پھر کہا کہ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا جہان کی تمام چیزوں سے وہ قیمتی ہوگا۔ یہ اگر اللہ نے ہمیں جنت میں داخل کیا تو یہ میں اور آپ ایسے ہوں گے انشاءاللہ۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ میرے رب نے پھر مزید فرمایا، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت الہی، اور دوسرے احسان اس کا صلہ یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چٹلاؤ گے؟ من دونہما جنتان، اور ان کے سوا دو جنتیں اور بھی ہیں۔ دونہما سے مراد کیا ہے کہ یہ دو باغ شان اور فضیلت میں پچھلے دو باغوں سے، جن کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا، دو باغ ہوں گے، ان سے تھوڑے کم ہوں گے۔ یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ نے دے دیے کن کو؟ جو مقرب ترین لوگ ہیں۔ اب یہ دوسرے دو باغوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ایمان میں تھوڑے کم، لیکن جن کے اعمال اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ میں دے دیے، اللہ ان کے لیے ان کے باغوں کا ذکر کریں۔ پچھلے باغوں میں وہ حوریں ہوں گی جو اپنی نگاہیں نیچی کر کے رکھی ہوں گی، جو یاقوت کی طرح ہوں گی، اور جن کے حسن و جمال کا کوئی مثل ہے ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ اب ان کے لیے دو باغات ان کے لیے بھی اللہ نے تیار کیے۔ اگر اللہ صرف اتنا ہی کر دیتا کہ مجھے اور آپ کو صرف جنت میں ہی داخل کر دیتا اور جہنم سے بچا لیتا تو ہمارے لیے یقیناً وہ بھی کافی تھا، لیکن نہیں، اللہ نے نعمتیں سب کو عطا کرنی ہیں، صرف ان کے درجات ہیں۔ جس نے دنیا میں جتنا کمایا، آخرت میں اس کو اتنا ہی ملے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ جس نے بہت محنتیں کی، جس نے اپنے آپ کو تھکا دیا، جو اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو، اور جس نے اپنی کم محنتیں کی، جس نے راتوں کو کم تھکایا، جس نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اللہ کی یاد کے لیے تکلیف نہ دی ہو، اور جس نے بہت زیادہ تکلیف دی اللہ کی یاد کے لیے تھکا دیا ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دونوں کے درجات میں
کمی بیشی رکھے گا. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس مینج نہیں ہو رہا. مینج کیسے ہوگا؟ کیا وہ نعمتوں والی جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ اتنا آسان نہیں ہے ان نعمتوں والی جنتوں کو پانا. اب اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کر دیا، پھر کہا پھر تم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پرورش کرنے والے اس رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْحَامَّتَانِ، جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہے. یعنی ان کے گہری سبز مائل کیا ہے؟ ان میں کثرت سے پانی سیراب کر رہی ہیں، اور سبزہ بے تحاشا ہے جس کی وجہ سے ہر طرف ہریالی ہے. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان جنتوں کی بات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. سوری، فیہما عینان نضاختان، ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں. یعنی یہ صرف تجریان سے ہلکی ہے. تجریان کا مطلب ہے بہنا. ٹھیک ہے. یہاں پر فرمایا کہ ندوخاتان یعنی ابل رہی ہیں، جیسے چشمے ہوتے ہیں نا وہ زمین سے پھوٹتے ہیں، ابلتے ہیں. ایک ہوتا ہے بہنا، ایک ہوتا ہے ابلنا. صرف اسی اسپیسیفک جگہ پر وہ پانی نکل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چشمے وہیں سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہیں پر ان کا پانی مسلسل امڑ رہا ہوتا ہے، اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے. یعنی یہ وہاں پر جو سونے کی جنتوں میں ہوں گے وہ لوگ، ان کے پاس نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ان کے پاس چشمے ابل رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے. جبکہ پہلی دو جنتوں میں باغوں کی صفت بیان کی گئی کہ ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور وہ پھل بھی دو دو قسم کے ہوں گے. ان کو ڈرائی فروٹس بھی دیے جائیں گے، ان کو دوسرے پھل بھی دیے جائیں گے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو میوے اور کھجور اور انار ہوں گے. یہاں پہ اسپیسیفائی کر کے آپ کو فروٹس دیے گئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حالانکہ تمہارے اعمال اتنے بلند نہ تھے کہ تمہیں جنت میں بھی داخل کیا جاتا، لیکن تمہیں داخل کر دیا اللہ نے، تو پھر تمہیں بھی نعمتیں دے گا. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں. خیرات ان سے مراد اخلاق اور کردار کی خوبیاں ہیں، اور حسان ان کا مطلب ہے حسن و جمال میں بہت زیادہ. اب یہ جو ہیں ان کی خوبصورتی ان پہلے والے جنتیوں کی نسبت کم ہوگی. ان کی تو پنڈلیاں بھی اللہ نے بتا دی کہ ان کی پنڈلیاں اتنی خوبصورت ہوں گی، اور حوروں سے کئی گنا بڑھ کر جنتی عورتوں کی خوبصورتی ہوگی. پھر میرے رب نے مزید فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں. پچھلوں کا کہا گیا تھا کہ وہ محلوں میں ہوں گے، وہ بڑے بڑے ان کے گھر محل ان کے بنے ہوئے، اور وہ محل کتنے خوبصورت، وہ چاہے وہ معلوم نہیں شیشے کے ہوں گے، وہ کس چیز کے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وہ والی حوریں، وہ لوگ محلوں میں رہیں گے. یہ والے لوگ جو ہیں یہ خیموں میں رہیں گے، ان کے خیمے ہوں گے. آپ لوگوں نے دیکھا نا، جیسے ہم خیموں میں دنیا میں ہمارے خیمے ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں خیمے عطا کرے گا. اب لیکن یہ خیمے عام خیمے بھی نہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے. یہ خیمے بھی موتیوں کے ہوں گے، یہ ٹاٹوں کے نہیں ہوں گے جو ہم ٹاٹوں کے خیمے ہوتے ہیں. اب سوچیں کہ ان نچلے درجے والوں کی جنت اتنی خوبصورت ہوگی، تو وہ اونچے درجے والوں کی جنت جن میں سب کچھ، ان کے محل بھی سونے کے ہوں گے، ان کے مشکیزیں بھی سونے کے ہوں گے، تو وہ کیسا ہوگا؟ وہ سونا دنیا کا سونا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا عرض جو ہے، وہ ان کا جو میٹر، ان کا وہ ایریا ہوگا 60 میل ہوگا. 60 میل. آپ کسی ایریا کا ڈسٹینس لگا کے دیکھیں نا کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک جائیں تو کتنا ڈسٹینس بنتا ہے. 60 میل. وہ 60 میل تک ایک خیمے کا ڈسٹینس ہوگا. اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے.
اس کے گھر والے، ہر ہر کونے میں اس کے گھر والے رہ رہے ہوں گے، جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے، اور مومن اس پورے کے پورے خیمے میں گھومیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ ان میں سے ایک کونا دوسرے کونے کی نگاہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ 60 میل کی آپ کی نگاہ 60 میل تک جا سکے گی، اور جنتی اس کے اندر ہر طرف گھوم رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اے رب کائنات، تو ہمیں ان نعمتوں والی جنت کو کا مکین بنا دے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے انسان و جن، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا کسی جن نے اس سے پہلے۔ یہ پھر ان حوروں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان حوروں کو بھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے تمہارے لیے اتنے پاکیزہ جوڑے بنا رکھے، تو پھر تم اللہ سے اور کیا مانگتے ہو؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اللہ تعالیٰ نے سوری، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان، سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور رف رفین کہتے ہیں ایک قالین کو، عمدہ قسم کی قالین کو، عمدہ قسم کا فرش ہوگا ان کا، یعنی بیٹھنے کی جو مسند گاہیں ہوں گی، جگہ جو ہوگی۔ اب قرین ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، فرمایا فَلَمْ أَرَى أَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرْيَهْ، میں نے کوئی عبقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو، یعنی کوئی انسان اتنا نفیس نہیں دیکھا کہ جو عمر کی طرح کام کرتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جنتی ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جس پر سبز رنگ کی مسندیں اور غالیچے اور اعلیٰ قسم کے خوبصورت فرش اور قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت اس صورت میں 31 مرتبہ یہاں پر آئی ہے، 31ویں مرتبہ یہاں پر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی تمام اقسام اور تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ہر نعمت یا چند نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ پوچھا، حتیٰ کہ میدان محشر کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا، جس کا مطلب ہے کہ امور آخرت کی یاد دہانی بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ بچنے والے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جن میں انسانوں کی طرح اللہ کی ایک جن بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، بلکہ انسانوں کے بعد وہ یہ دوسری مخلوق ہے جسے عقل اور شعور سے اللہ نے نوازا، اور اس کے بدلے میں ان سے صرف اس امر کا تقاضا کیا گیا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ مخلوقات میں یہی دو ہیں جو شرعی احکام اور فرائض کے مکلف ہیں، یعنی ان کے اوپر اللہ نے شریعت نافذ کی ہے، ان کے لیے شریعت ہے، اس لیے انہیں ارادہ اور اختیار کی آزادی دی گئی تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے۔ تیسرے، نعمتوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جائز اور مستحب ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے نعمتیں دی اور ان کو فائدہ نہ اٹھائیں، یہ تقوی کے خلاف ہے، اور کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو استعمال نہ کرے۔ چوتھی بار یہ سوال ہوا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو توبیح کرنے کے لیے، اس کو بار بار جھنجھوڑنے کے لیے اور اس کو اپنی نافرمانی سے روکنے کے لیے بار بار یہ سوال کیا، جس نے یہ ساری نعمتیں پیدا کی اور مہیا فرما دیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی جائے تو اس کے جواب میں یہ پڑھنا پسند فرمایا، لا بشیء من من نعامک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، بس تمام تعریفیں صرف تیرے ہی لیے ہیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت اور جلال والا ہے۔ تبارک برکت سے ہے، یعنی اس میں دوام پایا جاتا ہے، ہمیشگی کے لیے برکت ہے۔
یا اس کے پاس ہمیشہ کے خیر کے خزانے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی بلندی کے لیے ہیں اور عظیم شان کے کیے ہیں، اور جب اس کا نام اتنا بابرکت یعنی خیر اور بلندی سے ہے تو اس کی ذات کتنی بابرکت اور عظمت والی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام بابرکت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا صرف نام اتنا بابرکت ہے تو اس کی ذات کتنی بابرکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی نعمتوں والی جنتوں کا مکین بنائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔